مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ تو ہماری بالکل سادہ سی اور آسان مثال دنیا میں یہی ہے، پیغمبر یاد دہانی کراتے ہیں۔ دیکھو اللہ نے ایک دفعہ ہمیں بتا دیا تھا، کافی تھا نا کہ تمہیں اس کام کے لیے بھیجا ہے، آدم کے ذریعے اعلان کروا دیا، کافی تھا نا، وہ نسل در نسل چلتا آتا۔ جیسے باپ نے ایک دفعہ بول دیا آپ کو، بھائی تجھے ایمپریس مارکیٹ اس کام کے لیے بھیج رہا ہوں، کافی ہے نا، لیکن ابا بار بار یاد بھی دلا رہا ہے، دوسرے بندے کو بھیج رہا ہے، اس کو جا کے یاد دلاؤ تجھے اس کام کے لیے بھیجا ہے، گٹکے کی دکان پہ نہیں بیٹھ جانا۔ تیسرے کو بھیجا، اس کو یاد دلا تجھے میں نے ایمپریس مارکیٹ اس کام کے لیے بھیجا ہے، مہمان آنے والے ہیں، ایسا نہ ہو چرسیوں کے ساتھ بیٹھ جا ہے۔ بھائی میں کراچی میں انہی کی مثالیں دے رہا ہوں جن کے ساتھ کراچی کے لڑکے بیٹھتے ہیں۔ آپ بار بار کہہ رہے ہیں گٹکے اور چرسی کی، بیٹھتے ہی انہی کے ساتھ ہیں، ڈبو پہ جا کے بیٹھ جائیں گے اور گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھ جائیں گے باہر گلی میں، یہی اور کہاں کوئی کسی سائنسدان کے پاس تھوڑی جا کے بیٹھیں گے، وہ کیا خیال ہے؟ یا کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے بیٹھ کے اس سے پوچھنا شروع کر دیں، وہ تو ایسی فضول چیزوں میں جا کے بیٹھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ابا نے بار بار یاد دہانی نہیں کراتا، لیکن اللہ نے کتنا رحم کیا، کیونکہ سزا بہت سخت رکھی ہے نا آخرت میں، اس لیے اللہ نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ آپ ابا ہیں، آپ یاد دلائیں۔ پھر اللہ نے کہا جاتا ہے 1.25 لاکھ پیغمبر بھیجے ہیں جو ہر دور میں یاد دہانی کراتے رہے۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کے بھیجا، لیکن علماء کو ان کا وارث بنا دیا کہ اب آپ کے بعد نبی نہیں آئے گا، لیکن علماء انبیاء کے وارث بن کے یاد دہانی کراتے رہیں گے۔ پھر اللہ نے تبلیغی جماعت نکال دی، وہ گھر گھر جا کے دروازہ کھٹکھٹا کے یاد دہانی کرا رہے ہیں۔ تو اتنے یاد دہانی کرانے والے کہ اتنا ابا بھی کسی کو یاد نہیں دلاتا کہ کس کام کے لیے بھیجا تھا، اللہ نے لاکھوں کروڑوں لوگ ہمیں یاد دہانی کرانے کے لیے بھیج دیے۔ یہ تو وہ ہیں جو لوگ ہیں جو ہمیں بتاتے رہتے ہیں یہ صحیح ہے، یہ کیا ہے، غلط ہے، یہ نہیں کرنا، یہ مقصد سے ہٹا دے گا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں جو یاد دہانی کراتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ کے نافرمان ہیں قیامت کے دن اللہ ان سے کہے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ تمہیں نصیحت حاصل ہو جاتی؟ کوئی بچپن میں ہی فوت ہو جائے معذور ہے، اللہ کہتے ہیں اتنی ایج میں نے تمہیں دی تھی جو سنبھلنے کے لیے کافی تھی، اور صرف اتنا نہیں تھا وجاءکم النذیر، تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آتا رہا ہے۔ یہ ڈرانے والا کون ہے؟ علماء نے لکھا ہے صرف انسان نہیں ہے، بہت سے حالات و واقعات بھی انسان کو ڈراتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ جتنے بڑے بڑے حادثات ہیں، اتنا بڑا سیلاب آیا، اتنی بڑی تباہی پھیلی ہے ملک میں، یہ بھی کیا ہے؟ نذیر ہے جس کا قرآن ذکر کر رہا ہے۔ یہ تباہیاں، زلزلے، سیلاب اور طوفان کا آنا، یہ سب بتا رہی ہوتی ہیں کہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ اب بے وقوف لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ صرف ان بحثوں میں الجھ جاتے ہیں، ابے سیلاب تو اس وجہ سے آیا کہ ڈیم نہیں ہے، یقیناً اس وجہ سے آیا ہے، یہ بھی وجہ ہے، لیکن کیا جن ملکوں میں ڈیم ہیں ان ملکوں میں تباہیاں نہیں آتی؟ ڈیم تو بنانے چاہیے، تو شریعت کا حکم ہے کہ اسباب اختیار کرو، لیکن یہ بھی تو سوچنے کی چیز ہے کہ جو لوگ اسباب اختیار کرتے ہیں کیا ان میں تباہیاں نہیں آتی؟ ان میں کوئی دوسرے قسم کی آ جاتی ہیں۔ جاپان کتنا اسٹیبل کنٹری ہے، اب آپ دیکھو چند سال پہلے کتنا بڑا زلزلہ آیا تھا جاپان میں، سارا نظام درہم برہم ہو گیا۔ چائنا میں چند سال پہلے اتنا بڑا زلزلہ آیا تھا، آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ زمین میں دھس کے ختم ہو گیا۔ کیا کر لو گے بھائی؟ کون لڑ سکتا ہے خدا سے؟ کتنی ترقی کر لو، کتنی ترقی کر لو، آپ نے سیلابوں کے آگے بند باندھ لیے، آپ نے زلزلہ پروف عمارتیں بنا دی۔ اب جاپان نے پتہ ہے زلزلہ پروف عمارتیں ایسی بنائی ہیں، ہمارے ایک دوست ہیں فوج میں بہت بڑے آفیسر ہیں، وہ جاپان ہو کر آئے، وہ بتا رہے تھے کہ ایسی زلزلہ پروف عمارت کے زلزلے میں عمارت پوری یوں جھکتی ہے اور پھر یوں جھکتی، ایسے لہرا رہی ہے عمارت، گر نہیں رہی۔ یعنی اتنا انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی اتنا خطرناک ترین زلزلہ بھی کیونکہ آتے ہیں نا بہت زیادہ، تو وہ 45 ڈگری پر بھی عمارت جھک کے وہ تباہ نہیں ہو رہی، تو وہ ایسے جناب عمارتیں یوں یوں جھک رہی ہیں، یہ ایسا اس میٹیریل انہوں نے اس کے اندر ڈالا ہے۔ ہمارے یہاں تو ایک جھٹکا آتا ہے، عمارت جو زلزلہ پروف عمارت ہوتی ہے وہ بس 1 ملی میٹر جو ہے نا تھوڑا سا یہاں جاتی ہے، اس کے بعد اس کی ذمہ داری نہیں۔ پھر بھی آتے ہیں زلزلے، پھر بھی عمارتیں تباہ ہوتی ہیں، اور
آپ نے زلزلوں کے آگے زلزلہ پروف عمارتیں بنا دی، آپ نے سیلاب روکنے کے لیے بند بنا دیے، پھر بھی تباہیاں آتی ہیں، وہ نئی قسم کی تباہیاں ہوتی ہیں. جو کورونا پھیلا ہے، آپ کو پتہ ہے کروڑوں لوگ مر چکے ہیں اس سے، کروڑوں لوگ. ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں پاکستان میں اتنے نہیں مرے، شاید ہو سکتا ہے نہ مرے ہوں اتنے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ پاکستان میں کیلکولیشن کوئی بھی مرے بھی ہوں گے تو کس کو پتا ہوگا کہ کیوں مرا ہے یہ. ہمارے یہاں بندہ مرا ہوا وہ پتہ چلتا ہے کہ کیوں مرا یہ پتہ چلتا ہے. ہمارے تو پتہ ہی نہیں چلتا بندہ مرا کیوں ہے. ایک ڈاکٹر تھے کینسر کے اسپیش تھے کیا ہیں، اللہ کرے ہیں ہی رہے، وہ مجھے کہیں گے آپ نے ہمیں تھے بنا دیا. وہ لندن میں ہیں، پاکستانی ڈاکٹر ہیں، کینسر کے اسپیشلسٹ ہیں. وہ مجھے بتا رہے تھے کہ لندن میں کینسر کے پیشنٹ بہت ہیں. تو کہتے تھے میں خوش ہوتا تھا کہ الحمدللہ پاکستان میں اتنے کینسر کے پیشنٹ نہیں ہیں، پاکستان بچا ہوا ہے. کیونکہ جو کیلکولیشن جاتی تھی نا، جو گورنمنٹ کی جو ایک کیلکولیشن ہے ہمارے ہاں اتنے فیصد لوگ کینسر کے، اور لندن کی حکومت کی جو کیلکولیشن تھی وہ الگ تھی، وہ بہت زیادہ تھے. کہتے جب میں ادھر پاکستان آیا تو میں نے اتنے کینسر کے پیشنٹ دیکھے تو پتہ یہ چلا کہ ان کمبختوں کی کیلکولیشن ہی ٹھیک نہیں ہے. کوئی فرق نہیں ہے وہاں میں اور یہاں میں، یہاں بھی بہت ہیں. تو یہاں اتنے لوگ مرے، ہم اچھا گمان رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ کورونا سے نہیں مرے ہوں گے، لیکن اگر مرے بھی ہوں گے تو پتہ کہاں سے چلے گا ہمارے یہاں کوئی حساب کتاب تو ہے ہی نہیں. لیکن دنیا میں بہت تباہی پھیلی ہے کورونا سے، بہت بڑی تباہی. بڑی بڑی کروڑ پتی کمپنیوں کا دیوالیہ نکل گیا ہے. کیا تھا؟ اور آپ کو پتہ ہے آج کل باہر ملکوں کے ویزے بھی ٹھکا ٹھک لگ رہے ہیں. میں بھی عمرے کے لیے گیا نا ایئرپورٹ پہ، تو انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ اتنا رش میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا. ورنہ ہم تو بیرون ملک سفر ہوتے رہتے ہیں، جو ڈومیسٹک فلائٹس ہوتی ہیں نا جو اندرون ملک، اس میں تو رش ہوتا ہے. بھئی گرمیوں کی چھٹیاں آ رہی ہیں تو سارے مری جا رہے ہیں، اور سارے پنجاب جا رہے ہیں، کوئی اسلام آباد جا رہا ہے، یہ ہوتا ہے. لیکن بیرون ملک پروازوں کا اتنا رش عام طور پہ نہیں ہوتا. اتنا رش تھا. میں نے کہا کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا لندن جا رہا ہوں. تو آپ کہاں جا رہے ہو؟ میں امریکہ جا رہا ہوں. آپ کہاں جا رہے ہو؟ میں فلاں جاپان جا رہا ہوں. ابے بھائی کوئی ملک میں بھی کوئی رہ رہا ہے؟ میں نے تفتیش کی، میں نے کہا چکر کیا ہے، اتنی بڑی آبادی باہر کیوں جا رہی ہے؟ ایک وجہ، بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں ایک وجہ کیا ہے؟ اتنی موتیں یورپ اور امریکہ میں جوان لوگوں کی ہوئی ہیں کہ ان کے ہاں ویکینسیز بہت ساری خالی ہو گئی ہیں، ٹھکا ٹھک جابیں مل رہی ہیں. اب آپ بھی ہو سکتا ہے بیان سن کے فوراً نکل جائیں، کوئی امریکہ کا ٹکٹ کرائے اور کوئی یار جاب یہاں تو مل نہیں رہی، چلو وہاں چلتے ہیں. ان میں ایک بات یہ کہ وہ دیکھتے ہیں قابلیت بھی ہے یا نہیں. تو آپ قابلیت پیدا کر لیں تو مل جائے گی جاب آپ کو. ایسا نہیں ہوگا کہ بیان سنا اور آدم علیہ السلام کا واقعہ کی بیس پہ آپ کو جاب مل جائے کہ جی ہمیں آدم علیہ السلام کا، وہ ان چیزوں کو وہ ویلیو نہیں دیتے. سمجھتے ہو؟ کیونکہ وہ تو نہیں مانتے نا اللہ رسول کو. تو اتنی بڑی آبادی ہلاک ہوئی ہے، اتنی بڑی آبادی، کتنے ترقی یافتہ لوگ ہیں یار. ایک اتنا سا وائرس ہے بھائی، چائنا میں ایک آدمی کو لگا تھا، وہ روک نہیں پایا. ایک آدمی کو چائنا میں وہ وائرس ہوا تھا. جو چائنا کا ڈاکٹر تھا نا، اس نے کہا کہ یہ عام وائرس نہیں ہے، یہ بڑا خطرناک وائرس ہے، اس کو روکو. اس ڈاکٹر کا وہاں کے ڈاکٹروں نے مذاق اڑایا کہ یہ چین چین پاں پاں کر کے باولا ہو گیا ہے. یہ سمجھے ہو؟ یہ چونکہ چین چین پاں 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 چین پونگ کرنے کی وجہ سے اس کا کیا ہو گیا ہے؟ اس کا اوپر سے چین پونگ ہو گیا ہے، اس کی کھوپڑی صحیح کام نہیں کر رہی. اس کا مذاق اڑایا. وہ خود کووڈ میں مبتلا ہوا، اس ڈاکٹر کا بھی انتقال ہو گیا، وہ بھی مر گیا. پھر 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4. پھر چائنا بہت بڑی پاور ہے، تھوڑے سے لوگ تھے علاقے میں، اس نے کہا کنٹرول کر لیں گے ہم. پہلے تو اس ڈاکٹر کے لیے انہوں نے چنگ پونگ کر کے اپنی زبان میں دعائیں مغفرت کی کہ یار اس نے ہمیں صحیح کہا تھا، ہم نے اس کو کیا سمجھا مذاق. کیونکہ انہوں نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایک وائرس ہے اور اتنا ڈینجرس اور ایسے پھیل رہا ہے دنیا میں. نا انہوں نے بھی کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے کیا کیا کہ بھائی یہ علاقہ ہے اس کو بند کر دو یار، یہاں کے لوگ جانے نہ دو. اللہ میاں نے کہا کہ نا ایسا پھیلاؤں گا دنیا کے گاؤں میں، چپے چپے میں. وہ الگ بات ہے کہ ہم نہیں مرے، ٹھیک ہے نا، بچ گئے، کیونکہ ہم اس سے بڑے بڑے وائرس ہضم کر چکے ہیں. ایک ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ پاکستانیوں کا جو وہ سسٹم ہے نا ریزسٹنٹ پاور بیماریوں سے لڑنے کی، وہ بہت زیادہ ہے.
اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری وجوہات ہیں نا. ہم تو گندے نالے پہ سوتے ہیں, وہاں کے جراثیموں نے ہمیں مارنے کی کوشش کر کے تھک ہار کے چلے گئے, اور کیا کیا کھا رہے ہیں ہم لوگ. تو وہ وائرس تو یہ تو بچوں کا کھیل ہے ہمارے. 2-3 چھینکیں آتی ہیں, جن کو کووڈ ہوا ہے نا, یا ایک دفعہ چھینکیں ٹیسٹ کرا ہوا ہے, پازیٹیو آیا ہے, اگلی چھینک میں وہ نکل گیا, وائرس ہی نکل گیا اگلی چھینک. لیکن مرے بھی بہت ہیں, بھی بتا دوں میں, ایسا نہیں ہے, اتنی خوش فہمی میں نہ رہیں, بہت لوگ مرے ہیں کووڈ میں بھی. تو کیسے ایک وائرس نے پوری دنیا کے نظام کو پلٹ دیا ہے, پوری دنیا کو اٹھک پٹک کر دیا ہے, اور ابھی تک جان چھوٹی نہیں ہے. شکلیں بدل کے آ رہے ہیں, ڈرا رہا ہے میں پھر آ گیا, صحیح ہے نا, میں پھر آ گیا. اٹلی میں کیا تباہی مچائی ہے, لوگوں نے نوٹ ایسے روڈوں پہ پھینک دیے تھے. آسٹریلیا میں کیا تباہی مچائی ہے, اٹلی میں کیا تباہی مچائی ہے, ایران میں کیا تباہی مچائی ہے جاتی تھی. تو بھائی یہ سب اس بات کی علامتیں, ہم اللہ سے آگے نہیں نکل. یہ ایک وبا ختم ہوگی دنیا میں, کوئی دوسری پیدا کر دے گا اللہ, اللہ نہ کرے, ہم کوئی خواہش نہیں ہے کہ پیدا ہو, لیکن سب اللہ کے ہاتھ میں. اور ہمیشہ سے وبائیں آتی رہی ہیں, ایسے گاجر مولی کی طرح لوگ, جیسے ایسے آبادی مرتی ہے. آپ اپنے باپ داداؤں سے پوچھیں, گاؤں دیہاتوں میں جب وبائیں آتی تھیں کتنی تیزی سے لوگ مرتے تھے. ہمارے جاننے والے تھے بوڑھے, انہوں نے بتایا کہ جب طاعون کی بیماری ہندوستان میں پھیلتی تھی نا, ادھر ایک مریض کو ہم دفنا کے آئے, دوسرا جنازہ تیار. ہر آدمی اپنا انتظار کر رہا ہوتا تھا کہ میری باری کب آئے گی. ویکسین ایجاد ہو گئی ہے, ویکسینیشن شروع ہو گئی, ایک بیماری ختم نہیں ہوتی, دوسری بیماری کھڑی ہوتی ہے. یہ سب اس بات کی علامتیں ہیں. اللہ یہ نذیر ہے جو ہمیں ڈرا رہا ہے, یہ بھی نذیر ہے قرآن کے مطابق. یہ حادثات بھی ہمیں کیا کریں گے, ڈرائیں گے. اللہ کہتے ہیں بہت ساری چیزوں نے تمہیں ڈرایا تھا کہ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے, ڈرے کیوں نہیں تم. اور کیا کیا چیزیں ہیں جو ہمیں ڈراتی ہیں. مفسرین نے لکھا ہے سفید بال. بڑھاپے کی پہلی علامت کہاں سے شروع ہوتی ہے, بال سفید ہونا شروع. دیکھو بچہ چھوٹا ہوتا ہے, کمزور ہوتا ہے, آہستہ آہستہ طاقت پکڑنا شروع. پچھلے سال کے کپڑے چھوٹے ہو گئے جی, اماں کہتی ہیں اب اس کے نئے کپڑے بنے, پچھلے سال والے مننے کے کام آئیں گے. اب مارکیٹ میں آج کل نیا منا آ نہیں رہا, ایک آدھ کے بعد بچے بند ہو جاتے ہیں. پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ بڑے والے کے کپڑے مائیں بچا کے رکھ لیتی کہ جب نیا منا مارکیٹ میں آئے گا تو نئے مننے کو یہ پہنائیں گے. آج کل نئے مننے نے مارکیٹ میں آنا فیملی پلاننگ والوں کی وجہ سے ختم. ایک آدھ بچہ ہوتا ہے ہوتا ہی نہیں ہے, اس کے بھی سائڈ افیکٹ بہت زیادہ ہیں, وہ الگ ٹاپک ہے. اس کی وجہ سے عورتوں کی صحتوں کا بھی بیڑا غرق, ان سے فطری خوشیاں بھی چھین لی, لہذا وہ ڈپریشن میں جا رہی ہیں. عورت کے لیے تو سب سے بڑا تحفہ ہی اس کا بچہ ہے, تو وہ بھی چھین لیا, وہ سب آرٹیفیشل ہو گیا ہے. بس جی آپ ایجوکیشن ہونی چاہیے, ایجوکیشن. میں نے بڑی بڑی ایجوکیٹڈ لڑکیاں دیکھی ہیں جو بڈھی ہو گئی نا, ہم تو بڑھاپے میں ہی دیکھ رہے ہیں ان کو, جب لڑکیاں تھیں تو ہم چھوٹے تھے اس وقت, اب بڈھی ہو گئی ہیں. اب ہم بڈھے ہو کے دیکھ رہے ہیں تو فرض کر رہے ہیں کہ 30 سال پہلے یہ لڑکیاں ہی ہوں گی نا, جنہوں نے ایجوکیشن بہت حاصل کی اور بڑی بڑی پوسٹوں پر رہی ہیں, لیکن جب ایک ایج کے بعد ریٹائر ہوئی ہیں اب انہیں کوئی لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے. کمپنی نے آپ کو مینیجر اس لیے تھوڑی بنایا تھا کہ آپ کی بڑھاپے میں سیوا کرے گی وہ کمپنی, وہ اس لیے مینیجر بنایا تھا کہ آپ مینجمنٹ اچھی کر رہی تھی. اب آپ ریٹائر ہو گئی ہیں, پتلی گلی سے نکلیں, اب نہ کوئی بہویں ہیں, نہ داماد ہیں, نہ کوئی خاندان ہے, تو اب وہ عزت ان کو نہیں مل رہی. اب وہ کہاں جا رہی ہیں, ڈپریشن میں. نیچرل لائف ہوتی, شوہر ہوتا ٹائم پہ, کوئی ڈھنگ کا آدمی مل جاتا, بچے ہوتے, آج بڑھاپے میں عیش کرتی وہ, جی میرے اتنے داماد ہیں, اتنی بہویں, اتنے پوتے ہیں, اتنے نواسے, سب مل کے نانی دادی کو پالتے کہ نہیں پالتے. تو یہ جو گوروں کی جو کلچر آ رہا ہے نا, یہ نیچرل نہیں ہے بھائی, یہ برباد کر رہا ہے تمہیں. خیر, تو نذیر میں جو ڈرانے والا ہے اس میں سفید بال بھی ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا, بچہ پیدا ہوتا ہے, آہستہ آہستہ جان پکڑتا ہے. پہلے مائیں اس کو سیریلیک کھلا رہی ہیں, سیریلیک کھلانے سے بڑا ہی نہیں ہوگا ویسے تو بتا دوں, دلیا کھلا رہی ہیں, ٹھیک ہے نا, دلیا کھلا رہی ہیں, چیزیں کھلا رہی ہیں, کپ کرتے ہر سال چھوٹے ہوتے چلے جا رہے ہیں. بچے کے بال مضبوط, پہلے تو بروواں جیسا ہوتا ہے, پھر مضبوط ہوتے ہوتے ایک وقت آتا ہے بالغ ہو جاتا ہے, پھر میرے بیان سنتا ہے, شادی کی باتیں شروع کر دیتا ہے.
اس کے بعد ہوتے 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 ایک ٹائم آتا ہے جوان، پھر کبھی فٹ بال کھیل رہا ہے، کبھی اسنوکر کھیل رہا ہے، کبھی محلے میں کسی کو کک مار دی، کبھی مکہ مار دیا، ادھر پھڈا کیا، ادھر پٹا، ابا سے پٹا، بھائی سے پٹا، کبھی پٹتا بھی ہے پیٹتا بھی ہے. جوانی ہوتے 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 بال کالے اور بڑے. ہم بھی ایک زمانے میں بڑے خوبصورت بال لے کے گھوما کرتے تھے. اب میں نے ایک ڈاکٹر صاحب سے پوچھا، ڈاکٹر صاحب ابھی تک میرے بال الحمدللہ کالے ہیں، اللہ کا سر کے بال کالے ہیں، تو ایسی کوئی چیز بتا دیں کہ بال کالے رہیں، کوئی ایسی خوراک. ڈاکٹر نے کہا مفتی صاحب اس عمر میں بال سر پہ موجود رہیں یہ کافی ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں ابھی بال ہیں. ابھی یہ کالے والے کی فکر کیا کریں؟ انہوں نے کہا اس ایج میں بھی آپ کے سر کے بال کالے ہیں نا، بس اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں. تو اب ان کو بچانے کی فکر کریں، اب ان کو کالا کرنے کی، کالا رہنے کی. یہ تو سفید ہوں گے، کسی کا باپ نہیں روک سکتا سفید ہونے سے ان کو، یہ تو ہوں گے سفید. تو پھر کیا ہوتا ہے، بڑے انسان اسٹائل بال اور یہ وہ اور شادی کی باتیں اور 4 شادیاں کروں گا اور یہ ہوگا پھر یہ ہوگا. تو بڑھاپے کی پہلی علامت کیا ہوتی ہے؟ اس کو شیشے میں دیکھتا ہے ایک بال میرا کیا ہو گیا سفید، وہ مسکرا کے ٹال دیتا ہے، یار ایک بال ہے یوں نوچ کے نکال دیا، تھوڑا سا مارکر لگا دیا، ٹھیک ہے نا، ٹوپی تھوڑی یوں کر کے پہن لی، نظر نہیں آ رہا، ویسے بھی ایک بال چھپ جاتا ہے، کہتے کوئی مسئلہ نہیں ہے. حالانکہ یہ ایک بال نذیر تھا، ڈرانے والا تھا. بیٹا اب تجھ میں ان کیمیکل کی کمی ہونا شروع ہو گئی ہے جو جوانی والے کیمیکل ہیں، جو بالوں کو کیا رکھتے ہیں؟ بلیک رکھتے ہیں. سمجھتے ہو نا؟ اس کا میڈیکلی نام تو ڈاکٹر ہی بتائیں گے نا، میں کوئی ڈاکٹر تھوڑی ہوں. جو بھی یہ کیمیکل ہے جو جوانوں میں ہوتا ہے، بوڑھوں میں کیا ہوتا ہے؟ وہ آہستہ آہستہ شارٹ. تو اب وہ کیمیکل آپ میں شارٹ ہونا شروع، اگر نہ شارٹ ہوتا تو ایک بال بھی کالا نہ ہوتا. آپ کا ایک بال ہو گیا سفید، آپ اگنور کرتے ہو. کوئی پوچھتا ہے آپ کے سر میں کتنے سفید بال ہیں، آپ کہتے کوئی سفید ہے، وہ تو ایسے ہی، وہ تو ایک ایسے ہی نکل آیا تھا، وہ تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. اپنے نفس کو نہ دھوکہ دیتے ہو. حالانکہ قرآن کے مطابق یہ نذیر ہے، یہ ڈرا رہا ہے کہ اب آپ کی فائلیں لپٹنا شروع، اب آپ کو ریورس گیئر لگنا شروع. کیونکہ اگر ریورس نہ ہوتے تو بھی مزید بال گہرے ہوتے، آپ کے مزید کالے ہوتے. یہ ایک کالا اس لیے ہوا ہے کہ ایک سے ابتدا ہوئی ہے. جیسے کوئی 4 شادیاں کرے تو پہلی سے ابتدا ہوتی ہے نا اس کی. کیا خیال ہے بھائی؟ ایک دم سے تھوڑی ہو جاتی ہیں، چوتھی پہلے تھوڑی ہوتی ہے. تو ایک بال کیا ہوا ہے ابھی؟ یہ ایک سفید ہونا اس کی علامت ہے. بیٹا تھوڑے دنوں میں اب دوسرا بھی سفید ہوگا، پھر تھوڑے دنوں میں تیسرا بھی ہوگا، پھر تھوڑے دنوں میں چوتھا بھی ہوگا. پھر ایسے ہوتے 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 آدمی کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے بیگم؟ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ پھر بیگم صاحبہ کہتی ہیں بھائی کچھ لگا لیا کریں. منع کے ابا میں چاہتی ہوں آپ جوان نظر آئیں. میں کیا چاہتی ہوں، کسی مجلس میں جاتے ہیں آپ سفید، لوگ دم تھوڑی کرانے آئیں گے آپ سے. پھر بیوی کے کہنے پہ کالا کولا لگا رہا ہے، کوئی براؤن لگا رہا ہے، کوئی مہندی لگا رہا ہے، کچھ بھی لگا رہا ہے، پکڑا بہرحال جاتا ہے کہ بیٹا یہ اوریجنل نہیں ہے. 2 دن رنگ لگانا بھول جائے وہ سفید نکلنا شروع وہاں سے. حالانکہ آپ لگائیں، کالا لگانا جائز نہیں، براؤن لگا لیں، لیکن عبرت تو حاصل کرو کہ بھائی اب ریورس گیئر لگنا شروع. اب آپ بالوں کی فکر میں لگے تھے، ایک دن آپ کو پتہ چلتا ہے یار وہ کمر میں کو پتہ نہیں، آج ڈاکٹر صاحب کو 3 دن سے پین ہو رہا ہے میری کمر میں، آج تک کبھی ہوا ہے نہیں. پہلے تو ڈاکٹر آپ کو بیوقوف بنائے گا. ہو جاتا ہے اصل میں، آدمی تھوڑے یوں کروٹ پہ سوتا ہے، کبھی یوں کروٹ پہ، تو یہ والے مسل دبرے ہوتے ہیں. بھائی جوانی میں بھی تو، جوانی میں ایسے ٹیڑھے میڑھے سو رہے ہوتے ہیں نا، یوں یوں کر کے، دیکھا ہے؟ ہم جب بچے تھے نا، ہم ایسے سوتے تھے کہ سوتے یہاں تھے، صبح نکلتے وہاں سے تھے. ہم اماں کہتی تھی ہم سلا کے یہاں گئی تھی، نکل کہاں سے رہا ہے؟ ایسے کلا بازیاں کھا رہے ہیں، وہ ادھر اس پہ بھی کلا بازی، اس کی ٹانگ اس کے سر پہ لگ رہی ہے، وہ اس کی ٹانگ ہمارے سر پہ لگ رہی ہے، پھر بھی سو رہے ہیں. عمر زیادہ ہوتی ہے، وہ نیند بھی مارکیٹ سے شارٹ. تھوڑی سی کہیں کتے نے بھونکا، آدمی گیٹ کھول کے دیکھتا ہے بھائی میری نیند خراب کر دی اس نے. کہیں کسی نے تھوڑا سا بول دیا اٹھ گیا، پھر نیند ہی نہیں آ رہی پوری پوری رات. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ نذیر، کہ بیٹا اب پشاور آنے والا ہے، اب کیا ہے KPK میں گاڑی داخل، بولو ہو چکی ہے، اب یہ برگر شرگر جلدی سے کھا کے ختم کرو، نانی اماں کا گھر آنے والا ہے. تو یہ ڈرا رہی ہے چیزیں. ہم ڈرتے نہیں، ہم بالوں کو کالا کرنے پہ فوکس کر دیتے ہیں سارا. کمر کے درد کا علاج. پھر ابھی کمر سے فارغ نہیں ہوتا ڈاکٹر صاحب،
گردوں میں کچھ پین سا محسوس ہو رہا ہے, چلا نہیں جا رہا, بیٹھا نہیں جا رہا, زیادہ دیر بیٹھتا ہوں تو ٹانگیں کانپنا شروع کر دیتی ہیں, سمجھ رہے ہیں نا. اور پھر مفتی طارق مسعود صاحب جو شادی کی باتیں کرتے ہیں مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی. پہلے بہت اچھی لگتی تھی 20 سال پہلے. ایک بوڑھے میاں مجھے ملے, کہہ رہے کاش آپ مجھے 30 سال پہلے مل جاتے. بزرگوں کا احترام کیا کریں, کسی کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے. اور یہ آج کے جو بزرگ ہیں نا, یہ آج کے جوانوں سے اچھے ہیں. جب یہ جو جوان گٹکے والے بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ جب اس عمر کو پہنچیں گے تو اس قابل نہیں رہیں گے جس قابل یہ لوگ ہیں, یہ خوب سمجھ لیں. تو آج جو ہے نا گٹکے کھا کے جو آدمی 50-60 سال تک پہنچے گا, تو ہمارے ایک دوست تھے سگریٹ بہت پیا کرتے تھے, بہت زیادہ سگریٹ. ان کو ہم نے منع کیا, یار نہیں پیو اتنی. ایک دن کیا ہوا, ہم سوئمنگ کے لیے گئے تو ان سے 2 دفعہ انہوں نے یوں کیا اور ایسے سانس پھول رہا تھا بہت زیادہ. تو مجھے کہنے لگے بھائی اب تو سب جگہ سے دھواں ہی نکل رہا ہے, میرے اتنی سگریٹ پی ہے اب میرے اندر پاور کیا ہو گئی ہے, ختم. تو وہ سوچو 25 سال کا وہ برباد ہو گیا سگریٹ پی پی کے. تو آپ کیا سمجھتے ہو, آپ سگریٹیں اور گٹکے کھا کے 60 سال تک جوان رہو گے؟ یہ کھوپڑی سے آپ کے وہ نظیر 30 سال میں ہی آنا شروع ہو جائے گا. تو نذیر کیا ہے, ڈرانے والا کیا ہے, سفید بال. نذیر کیا ہے, کمر کا درد, پھر بلڈ پریشر اوپر نیچے. جوانی میں جتنے بھی انڈے کھاؤ بی پی ہائی نہیں ہوتا. آج کیا تھا, 2 کے بجائے یا 3 انڈے کھا لیے, وہ تیسرا انڈا گلے پڑ گیا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بی پی شوٹ کر گیا بھائی, 3 انڈے کھا لیے تھے. جوانی میں مٹھائی کے پورے ڈبے کھا جاتے. ہمیں بھی یاد ہے, مجھے رسگلے کھانے کا بڑا شوق تھا. ہماری اماں کھانے نہیں دیتی تھی رسگلے زیادہ, کہ بھئی کوئی کھانے کی چیز کھا, کوئی پراٹھا کھا, کوئی چاول کھا. بچے تو غلط چیزیں زیادہ کھاتے ہیں نا. تو مجھے اپنا ایک دن بہت اچھی طرح یاد ہے, ہماری والدہ 1 یا 2 رسگلے بہت زیادہ کھا لیے, ورنہ پھر وہ بھئی کھانا کھاؤ نا, جیسے مائیں کر رہی ہوتی ہیں کہ وہ رسگلے کھائے گا تو کھانا کون کھائے گا. مجھے ایک یاد ہے, ایک دفعہ کوئی بڑی تقریب میں ہم بیٹھے ہوئے تھے, رسگلوں کا ڈبہ لا کے رکھ دیا. میری والدہ بھی بیٹھی ہوئی تھی اور بھی رشتہ دار تھے. اب جو ایسی پروقار محفل ہوتی ہے نا, اس میں مائیں بچوں کو اشاروں سے تو ڈانٹتی ہیں, سب کے سامنے ایسا نہیں کرتی. تو مجھے بہترین موقع ملا, میں نے جو رسگلے پھوڑنا شروع کیے نا, میں نے کہا بیٹا بعد میں پٹو, ابھی نہیں کوئی روکے گا تمہیں. والدہ کہہ رہی ہیں بس. اسی طرح جو ڈبو کے کھانے کا, بسکٹ کو ڈبو کے کھانے کا مزہ, وہ بھی مجھے اپنی والدہ کا یاد آتا ہے. وہ ڈبو کے کھانے والا لطیفہ تو بہت لوگوں نے سن لیا ہوگا نا, دوبارہ سنا دوں, وہ بہت لوگوں نے سن لیا ہے. وہ اصل میں اس واقعے سے متعلق ہے, تو پھر مجھے بتانا پڑے گا. وہ ایک آدمی کہیں رشتہ لینے کے لیے گیا, تو وہ ڈبو کے کھانے لگا, تو لڑکی کے ابا نے منع کر دیا, اس کمبخت کو بسکٹ کھانے کی تمیز نہیں ہے نا, چائے میں ڈبو کے پینڈوؤں کی طرح کھا رہے. تو انکار کر دیا. جب یہ گھر سے باہر نکلا تو اس نے اپنے ہوتے رہ جانے والے سسر سے کہا کہ حضرت آپ نے رشتے کا انکار کیا, اچھا نہیں لگا, لیکن ڈبو کے کھانے کا اپنا مزہ ہے. بس بسکٹ چائے میں ڈبو کے کھاتے ہیں. تو مجھے بہت شوق تھا, اب بھی میں ڈبو کے ہی کھاتا ہوں. تو مجھے یاد ہے ہم کسی کے گھر گئے, تو وہ بسکٹ جو اتنے سارے رکھے ہوئے تھے, سارے میں نے ڈبو کے نا کھانا شروع کر دی. اب میری والدہ مجھے کونیاں مار رہی ہیں, وہ بھائی تو خیال کر تھوڑا سا, کسی کے گھر میں بیٹھے ہوئے. مجھے پتا تھا کہ زبردستی نہیں ہو سکتی یہاں پہ. اب جو میزبان وہ بھی خاتون تھی, وہ کہہ رہی نہیں بچہ ہے کھانے دیں, بچہ ہے کھانے دیں. اور میں گننا بن کے کیا کر رہا ہوں, دور سے میں نے نا, والدہ تھوڑا دور وہ کرتی ٹرے, پھر وہاں سے کھینچ کے لاتا ادھر ڈبو کے. اس دن میں نے جو کھائے ہیں نا, پتہ نہیں پیٹ خراب ہوا کیا ہوا. ہم نے کہا یہ بہترین موقع ہے, یہاں والدہ زبردستی نہیں کریں گی. تو وہ دور تھا, اتنے بسکٹ ڈبو کے کھا گئے ہم. پیٹ خراب بھی ہوتا ہے تو خود ہی صحیح, اب ڈبو کے اتنے نہیں کھا سکتے, 2 4 6 بہت زیادہ کتنے کھا لیں گے. تو جوانی میں انسان پھوڑ رہا ہوتا ہے. ویسے ابھی ہم بڈھے ہوئے نہیں ہیں معذرت کے ساتھ, لیکن بہرحال وہ والی بات تو نہیں ہوگی نا جو پہلے ہوا کرتی تھی 20 سال میں. پہلے تو کتا ہمارے پیچھے لگتا تھا, ہم کتے کے پیچھے لگ جاتے تھے. کتے کے لیے ہم سے جان چھڑانا مشکل ہو جاتا تھا. ہمیں یاد ہے اپنے اسکول کالج کا دور, کتا کہیں پیچھے لگا نا, لڑکے کتے کے پیچھے لگ جاتے تھے. کتا پھنس جاتا تھا کہ یار میں کن لوگوں کے پیچھے لگ گیا, کیونکہ وہ تو انٹرٹینمنٹ بن جاتا تھا, تفریح لیتے تھے ہم نا. وہ کتا پیچھے لگا, سارے انہوں نے کتے کو مار رہے ہیں. اب اگر ہمارے پیچھے کتا لگ جائے تو ہم کتے کے پیچھے نہیں لگتے, ہم آگے آگے بھاگ رہے ہوتے. اتنا اسٹیمنا اللہ نے ٹوٹا پھوٹا دیا ہوا ہے کہ یعنی کتے کے آگے ہی بھاگتے ہیں. اور یہ کراچی والوں میں ہر ایک میں اللہ نے یہ اسٹیمنا رکھا ہے, کیونکہ اتنے کتے ہیں کہ انہوں نے الحمدللہ یہ اسٹیمنا سب کراچی والوں میں پیدا کر دیا ہے کہ وہ بھاگ لیتے ہیں الحمدللہ.
تو خیر تو کیا ہوگا بھائی, اب کیا ہو گیا کہ بھائی بال سفید ہونا شروع, یہ بھی نذیر ہے, ڈرا رہا ہے آپ کو, کمر میں درد, بلڈ پریشر ہائی. ہاں میں رسگلے کی مثال دے رہا تھا, ہم نے تو پورا ڈبہ کھا لیا تھا. اب کیا ہے بھائی, اب انسان ڈرتا ہے یار 2 رسگلے کھا لیے, تیسرا کھایا شوگر نہ ہو جائے, ڈرتے ہیں نا یار کہیں شوگر نہ ہو جائے, یار یہ نہ ہو جائے, یار یوں نہ ہو جائے. تو کتنی احتیاطیں, یہ سب نذیر ہیں کہ بھائی اب وہ جوانی کے دور بولو گئے, وہ گئے, اور ایک دور آئے گا صرف شادی کی باتیں رہ جائیں گی, ٹھیک ہے نا, باتیں کریں گے بیٹھ کے. ایک عمر ایسی بھی آتی ہے انسان کی, پھر باتیں بھی بری لگتی ہیں اس کو. تو کیا ہے, جیسے جیسے عمر, پھر بلڈ پریشر, پھر شوگر. کتنے لوگ پیشنٹ ہیں کہ جی ابا کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو گیا ہے, علاج کرا کرا کے تھک گیا, ڈاکٹروں نے کہا بھائی ان کو تو شوگر بھی ہو گئی ہے. ابھی شوگر کا علاج کرا ہی رہے تھے, بھائی یہ تو ہارٹ پیشنٹ بن گئے ہیں, بھائی یہ تو کڈنی کا مسئلہ ہے ان کا, بھائی یہ تو یہ مسئلہ, بھائی یہ تو یہ مسئلہ, لیور صحیح کام نہیں کر رہا. ایک دن اطلاع آتی ہے کہ جی آج ابا کا انتقال ہو گیا. تو بھائی جیسے آپ کے میرے ابا کا ہوا, ہم بھی تو کسی کے ابا بنتے ہیں نا, تو کل ہمارا بھی کیا ہوگا, ہماری اولادیں کہیں گی آج ابا کا بی پی ہائی ہے, آج ابا کو شوگر زیادہ ہو گئی ہے, ابھی شوگر ٹھیک نہیں ہوگی, کڈنی کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. یہ ایک ایک مسئلہ جو آئے گا نا قرآن کے مطابق, یہ ہر چیز نذیر ہے. ہم تو اس کو میڈیکلی ایک پرابلم دیکھ کے دوائیوں میں لگ جاتے ہیں, اصل میں تو اللہ بتا رہا ہے کہ پشاور اسٹیشن قریب ہے, بس پشاور اب آنے ہی والا ہے, اس کے بعد ٹرین آگے نہیں جائے گی. ایسا نہیں ہوگا, ایک آدمی جا رہا تھا نا پشاور, یا پشاور سے کراچی آ رہا تھا, تو ٹرین کراچی پہ رکی, دھلائی ہوئی, یہ برتھ پہ سوتا رہ گیا بیچارہ. اب دھلائی ہوئی ٹرین کی واپس پشاور جا رہی ہے. اب کیا ہوا ہے کہ جی نیچے والے آدمی سے اس نے پوچھا کہ یہ سمجھا کہ ابھی تک یہ تو سو رہا تھا نا, یہ سمجھا کراچی آ رہی ہے. تو آنکھ جب اس کی کھلی ہے, ٹرین دھل دھلا کے نئی سواریاں بیٹھی اور واپس پشاور جا رہی ہے ٹرین. اس نے نیچے والے سے پوچھا کہاں جا رہے ہو, اس نے کہا پشاور. کہتے خدا کا قدرت, سائنس کی ترقی, ایک ہی ٹرین ہے, اوپر برتھ کراچی جا رہی ہے, نیچے والی سیٹ پشاور جا رہی ہے. حیرت کی بات ہے, سائنس نے اتنا ترقی کر دیا ہے کہ ایک ہی ٹرین ہے, برتھ کہاں جا رہی ہے, کراچی, اور نیچے والی سیٹ پشاور جا رہی ہے. تو ایسے ایسے نیک لوگ بھی ہمارے یہاں الحمدللہ ہیں. تو خیر لطیفہ ہے. تو وہاں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کی آنکھ لگ جائے اور ٹرین دھل دھلا کے واپس پشاور جائے, اور آپ کہیں نیچے والی سیٹ کراچی اور اوپر والی برتھ کراچی, نیچے پشاور. لیکن جب ہماری منزل آئے گی نا موت کی, پھر ایسا نہیں ہوگا کہ ہم سوتے رہ جائیں, فرشتہ آیا, اس نے دیکھا بندہ سو رہا ہے, ابھی اس کو مت چھیڑو, مس کر گیا وہ. صحیح ہے نا, ٹھیک ہے نا. قرآن کہتا ہے لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون, 1 سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگی. تو میرا جو اصل ٹاپک تھا وہ تو رہ ہی گیا, کوئی بات نہیں. ہم نے ٹاپک کو لے کے کیا کرنا ہے, مقصد تو یہ کہ ہم برائی سے بچ جائیں اور ہمیں اپنی منزل کی فکر ہو. تو یہ کام ہے جس کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا, اللہ دیکھنا چاہتا ہے اچھا کون کرتا ہے اور برا کون کرتا ہے. اچھوں کو جنت دے گا اور بروں کے لیے اللہ نے برا انجام رکھا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسی ہدف کو سامنے رکھ کے زندگی گزارو.